ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ غور و فکر کرو، یقین جانیے ہر بیماری سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے خود آپ کے اپنے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، اس بیماری سے پہلے ہم نے اس کا علاج بھیجا ہے۔ ہر بیماری کا علاج جب اندر موجود ہے تو ہم کیوں نہیں غور کرتے، ہم کیوں نہیں یہ بات کو سمجھتے؟ بیماریاں تو آتی ہیں لیکن اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یاد رکھیے بہت ہی آسان ہے۔ اگر کسی کی شوگر بہت ہائی ہے، اگر کسی کا بی پی کنٹرول میں نہیں آ رہا، اختلاج قلب ہے، عارضہ قلب کی وجہ سے پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں اور بہت ساری آپ دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں کر رہی، اس سے ایک بات کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ صرف میری بات کو سنیے نہیں، صرف میری بات پہ عمل کر کے دیکھیے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے۔ بہت ہی آسان ہے، کوئی آپ نے اس میں محنت مشقت نہیں کرنی، بہت ہی آسان اور سمپل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس نے جو قاعدے قوانین بنا رکھے ہیں صرف اس کو فالو کرنا ہے، اور اس میں سے صرف ایک فالو کر کے دیکھیے۔ بہت سارے قواعد بنائے ہیں اس نے، قاعدے بنائے ہیں اس نے، لیکن ایک قانون پر، ایک اس کے بات پر عمل کر کے دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس پر عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا، آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا، آپ کے جسم کی بقا، آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کی صحت، سب کچھ اس بات میں چھپا ہوا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا راز ہے۔ یقین جانیے آپ کی تمام بیماریوں کا علاج ایک نیند میں ہے۔ نیند کے ٹائم ٹیبل کو صحیح کر لیجئے۔ وہ ٹائم ٹیبل اللہ نے کون سا رکھا؟ رات ہونے کے بعد آپ نے سونا ہے، رات اس نے آپ کے سونے کے لیے، آپ کے آرام کے لیے بنائی ہے، آپ کی شفا کے لیے، آپ کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، آپ کی بیماریوں کے دور ہونے کے لیے بنائی ہے اس نے رات۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی بہت ساری بیماریاں اللہ دور فرماتا ہے، اللہ آپ پر رحم و کرم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے 10 سے 12 دن مغرب کی نماز کے بعد جلدی جلدی کھانا کھا کے اور نماز عشاء کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ سو جائیے۔ آپ 10-12 دن خالی سو کے دیکھیے اور صبح نماز فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ آپ صرف 10-12 دن اس طریقے سے سو کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے آپ کی تمام بیماریاں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ آپ کو اپنی دوائیوں کی مقدار کم کرنا پڑ جائے گی۔ کیوں؟ صرف نیند کی وجہ سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، نیند کی وجہ سے آپ کو صحت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پر اور عمل کریں۔ وہ بات کیا ہے کہ جب آپ صبح صادق میں اٹھیں تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت، یعنی کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ کھانا کھائیے، ناشتہ کیجئے، جو بھی کہہ لیجئے آپ۔ وہ ایک میل آپ نے لے لی، دوسری میل آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد، صبح فجر کے بعد آپ نے ناشتہ کر لیا، کھانا کھا لیا، اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ تھوڑا سا جو بھی کھانا کھانا ہے رات کا وہ آپ کھا لیجئے۔ اس کے بعد کچھ مت کھائیے۔ آپ دیکھیے 2 دفعہ صرف دن بھر میں کھانا کھائیے، اور دوپہر میں ایک چھوٹی سی ہیپی میل لے لیجئے، یعنی کہ جو فروٹ وغیرہ ہیں وہ آپ دوپہر کے ٹائم لے لیجئے۔ آپ دیکھیں آپ بہت صحت مند رہیں گے، آپ کی تمام بیماریاں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی اس صحت اتنی اچھی ہو جائے گی، آپ کا وزن بھی بڑھے گا۔ یعنی کہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی بیماری کی وجہ سے جن کا وزن گھٹتا ہے، جن کا وزن پہلے ہی سے بڑھا ہوا ہے ان کا نہیں بڑھے گا، جن کا وزن بیماریوں کی وجہ سے کم ہو گیا اور وہ پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ شوگر کے مریض دبلے پتلے ہو جاتے ہیں نا، شوگر ہائی ہوتی ہے تو انسان کا جسم پہ سے سارا گوشت گھل جاتا ہے، انسان کے چہرے پہ سے رونق چلی جاتی ہے شوگر کی وجہ سے، اختلاج قلب کی وجہ سے انسان کے چہرے پہ سے رونق چلی جاتی ہے، انسان خوف زدہ رہتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نیند کو صحیح سے آپ لیں گے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر، جب اس نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، آپ نے صرف سونا ہے، آپ نے پھر جاگنا نہیں ہے۔ موبائل کو آف کر کے دور رکھ دیجئے اور سر میں تیل ویل ڈالیے، سو جائیے۔ دعائیں وائیں جو بھی پڑھتے ہیں سوتے وقت آپ پڑھ لیجئے۔ آپ صبح صادق میں اٹھیے، اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس کے بعد نماز پڑھیے، ناشتہ کیجئے اور اپنے کام پہ نکل جائیے۔ جو بھی کام کرتے ہیں آپ، جو بھی جاب پہ جاتے ہیں آپ کیجئے، بس اپنی روٹین کو صحیح کیجئے۔ پہلے زمانے میں لوگ بیمار اسی لیے نہیں پڑتے تھے
کہ وہ اس روٹین پہ چلتے تھے. آج پوری دنیا بیمار اس لیے ہے کہ اصل روٹین سے ہٹ گئی ہے, اصل اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو کھو دیا. ہم اس کی نہیں مان رہے تو نقصان میں ہیں, ہم اس کی ماننا شروع کر دیں, آپ یقین جانیے ہم بہت فائدے میں رہیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. والسلام, خدا حافظ.